الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سفر منحوس نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے۔ لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں۔ اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں۔ باکثرت شاعرین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں فرما کر اس کی ان توہمات یعنی وہمی باتوں کا رد فرما دیا۔ عمدۃ القاری میں ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر آگے کرتے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل فرما دیا۔ امام نووی کے حوالے سے مذکورہ ہے کہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو بھوک کے وقت کاٹتے ہیں، بعض انسان کا جسم دکھنے لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب باطل ہے۔ بعض شارحین کے نزدیک مشہور مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عوام الناس اسے بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کچھ اصلیت نہیں۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ القاری میں فرماتے ہیں، عرب والوں کا دستور ہے کہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کو سفر سے بدل دیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری ہے، جیسا کہ امام بخاری نے آگے چل کر باب باندھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی نفی فرمائے۔ بعض لوگ مرات المناجی میں ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا۔ یہ باطل ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، اس جماعت سے متعلق پوچھا گیا جو سفر میں سفر نہیں کرتے، نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح و دخول، اور اس نظریہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں کہ جو سفر جانے کی خوشخبری مجھے دے دے اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ کیا سفر میں کام، شادی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے؟ جواب: سفر کے مہینے میں جو کچھ کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں عرب کہا کرتے تھے۔ سفر کے متعلق جتنی اس قسم کی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، کہ جیسا کہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ میٹھے میٹھے بھائیو، اسلام میں کسی شخص، جگہ یا چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ بدشگونی شرع مطہرہ میں اس کی کوئی اصلیت نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے جب کوئی شگون بدگمان میں آ جائے تو اس پر عمل نہ کرو۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پڑھ لے، اور نہ اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اچھا شگون یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ سیدنا امام محمد افندی برکلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال کو پسند فرماتے تھے۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہوں، کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت، ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جبکہ بدشگونی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص
سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سفر کرنے سے رک گیا، تو سمجھ لیجیے وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا۔ بدشگونی کے بھیانک نتائج۔ بدشگونی کا شکار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر اور خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا، اور نا تجربہ کاری۔ لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ بدشگونی کی وجہ سے آپس میں ناچاکیاں جنم لیتی ہیں، جن کے سبب رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھولتے ہیں، انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سمجھ لیتا ہے آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہذا آج مجھے نقصان ہوگا۔ یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی کے گھر پر الٹی کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے یا خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری مالک اسے منحوس قرار دے کر نوکری سے نکال دیتا ہے۔ نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بات بات پر اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ماہ سفر کو منحوس جاننا۔ بدشگونی لینا عالمی بیماری ہے۔ مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایسی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، گھر برباد ہونے کا امکان ہے، وغیرہ۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، اگر کوئی وقت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتا ہے، جیسے ماہ رمضان، ربیع الاول، جمعۃ المبارک وغیرہ، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و مزفل کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کے بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ